بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیتھونیئرز۔ ابھی میں پیتھونیئرز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم پیتھون لینگویج پروگرامنگ لینگویج سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پیتھون لینگویج میں ہم 4 قسم کی کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو کا صرف بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 قسم کے پلے لسٹ ہوں گے ہمارے چینل کے اوپر، اور وہ پلے لسٹ پھر ڈیفرنٹ پلے لسٹ سے آپ پیتھون پروگرامنگ آرام سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہ فری ہے۔ ہمارے ساتھ اس چینل میں جڑے رہیے اور کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ لینگویج تھوڑا سا خشک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو اور خوبصورت بنائیں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے کنسیپٹ سیکھیں گے اور پھر ان کنسیپٹس کو ملا کے ایک اسمال پروجیکٹ سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ تو 4 ہمارے پاس جو پلے لسٹ بنیں گے ان میں ہمارے پاس ہے جی بیسکس ایک پلے لسٹ ہوگا، پیتھن بیسکس ہوں گے، اور پھر انٹرمیڈیٹ کے بارے میں ہوگا، اور پھر ایڈوانس لیول، اور اس کے بعد ایکسپرٹ لیول پہ ہم پیتھن لینگویج کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بہت سارے ویڈیوز بنائیں گے۔ تو اگر آپ نے پیتھن سیکھنا ہے اور ڈیٹیل میں ہر چیز پروجیکٹ وائز آپ نے پریکٹیکلی پیتھن کو سیکھنا ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کہیں اور جا کے جو ہزاروں ڈالر میں ہزاروں روپیز میں آپ پیسے پے کرتے ہیں، یا پھر سینٹرز جوائن کرتے ہیں یا اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں جہاں پہ پروگرامنگ پیتھن آپ کو سکھاتے ہیں لوگ اور ہزاروں پیسے آپ سے لیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ اس چینل پہ آ جائے، اور انشاءاللہ میری یہ امید ہے کہ آپ ہر چیز یہاں پہ 1 by 1 آپ کو ایکسپلین کراؤں گا، اور ہر چیز آپ بہت اچھی طرح سے سیکھیں گے پریکٹیکلی۔ تو سمپلی ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم پلے لسٹ کو سرسری طور پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پلے لسٹ 1 ہوگا ہمارے پاس، جو بگنرز لیول کے لیے بیسکس پروگرامرز کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پروگرامرز یا پھر وہ لوگ جن کو پروگرامنگ کا زیادہ کنسیپٹ نہیں ہے، تو یا پروگرامنگ ان کے پاس پروگرامنگ سکل نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ پہلا جو بیسکس بگنر لیول کا جو پلے لسٹ ہوگا اس میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پروگرامنگ سکلز نہیں ہے اور آپ کسی اور فیلڈ سے آ رہے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہم بیسکس لیول سے سٹارٹ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز آسانی سے بٹ بائی بٹ سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، بیسکس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، یہاں پہ صرف سرسری طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ویریبلز سے ہم سٹارٹ کریں گے، ویریبلز ڈیٹا ٹائپس، پھر ان کے ڈفرینٹس جو ہماری استعمالات ہے، یوزیج ہے، وہ ہم بتائیں گے، پھر اس کے بعد انٹیجرز، سٹرنگز، لسٹ، اور کس طرح ہم ویلیو سٹور کرتے ہیں ویریبلز میں، وہ ہم بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جی آپریٹرز، کس طرح آپریٹرز ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ارتھمیٹک آپریٹرز، اسائنمنٹ، کمپیریزن اور لاجیکل آپریٹرز، یہ ڈفرینٹ قسم کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس طرح ہم کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر جائیں گے۔ اگر آپ کا پروگرامنگ سکلز میں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، پروگرامنگ آپ کو نہیں آتی، پھر بھی یہ بیسک چیز ہے جو کہ ہر پروگرامنگ لینگویج میں نیسیسری، بہت ہی ضروری چیزیں ہے۔ آپ اس ایک پروگرامنگ لینگویج میں سیکھ کے باقی پروگرامنگ لینگویجز میں بھی یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کنسیپٹ سارے تقریباً پروگرامنگ لینگویجز کے سیم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لوپس ہوتے ہیں جہاں پہ ریپیٹیشنز آتی ہے، ان لوپس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں، جس میں فور لوپ اور وائل لوپس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح فنکشنز کیا ہوتے ہیں، فنکشنز کی کام کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح فنکشنز کو ایک جگہ پہ لکھ کے پھر اس کو کال کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں، یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح فائل ان پٹ آؤٹ پٹ، ہم کسی طرح کسی فائل سے جو ریڈ کرتے ہیں یا پھر رائٹ کرتے ہیں کسی فائل میں، وہ پیتھن لینگویج میں ہم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایکسیپشن ہینڈلنگ، جو ہمارے پاس ایررز آتے ہیں یا پھر جو ہمارے سسٹم کریش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم کریش کر جاتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں ایکسیپشن ہینڈلنگ پیتھن لینگویج میں کس طرح ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طرح ماڈیولز اینڈ پیکیجز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈفرینٹ ہمارے پاس ماڈیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں، ان کو انسٹال کیسے کرتے ہیں، ان کو امپورٹ کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح ان ماڈیول سے اپنے اسپیسیفک پرپز کے فائدے لے سکتے ہیں۔ اور جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اس کے بعد باقی لینگویجز میں بھی ہوتا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم ڈیپ میں یہاں پہ ڈیپ میں بھی جائیں گے، لیکن شروع میں جو نان پروگرامرز ہیں ان کے لیے بیسک سے ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، جس میں کلاسز، آبجیکٹس، انہیریٹنس اینڈ پولیمارفزم کی کنسیپٹ آتے ہیں۔
جب آپ یہ بیسکس سیکھ جاتے ہیں تو ہمارا جو پلے لسٹ ہوگا اس میں ڈیٹیل میں آپ کی چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کے بعد ہم سیکنڈ پلے لسٹ پہ جائیں گے. سیکنڈ پلے لسٹ میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل ویڈیوز ہوں گے, اور یہ بیسکس جو لوگ سیکھ جاتے ہیں ان کے بعد انٹرمیڈیٹ کورس ہمارے پاس سیکنڈ پلے لسٹ میں ہوگا. اس میں ہم کیا کریں گے جی, ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ریگولر ایکسپریشنز ہم سٹارٹ کریں گے, کس طرح اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, کس طرح میچنگ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, جس طرح پاسورڈ لگاتے ہیں جی. ایک پاسورڈ ہم لگاتے ہیں, پھر ری انٹر پاسورڈ لگاتے ہیں جب بھی ہم سائن اپ کرتے ہیں یا سائن ان کرتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے پاس ریگولر ایکسپریشنز کام آتی ہیں, اور یہ پیتھن میں کس طرح ہم کرتے ہیں. اس طرح ڈیٹا اسٹرکچرس کے کنسیپٹ ہیں, ڈفرینٹ قسم کی کنسیپٹ ہے ڈیٹا اسٹرکچرس کے. لسٹ ہے, ٹیوپلز ہے, سیٹس ہے, ڈکشنریز ہیں, اور کس طرح یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور کس طرح یہ میموری لوکیشنز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایڈوانس ڈیٹا ٹائپس. ایڈوانس ڈیٹا ٹائپس میں جیسے ہمارے پاس کچھ لائبریریز بھی ہے, ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. نم پائی ایریز اور پانڈاز ڈیٹا فریمز, یہ ساری چیزیں ہم استعمال کریں گے جو اسٹرکچر ڈیٹا کو یا پھر بلک اماؤنٹ میں ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے, ڈیٹا اسے ریٹریو کرنے کے لیے ہم یہ ڈیٹا ٹائپس استعمال کرتے ہیں. پھر ڈیٹا انٹیگریشن, ہم ڈیٹا کو انٹیگریشن کیسے کرتے ہیں ڈیٹا بیسز کے ساتھ, کیونکہ سارا جو ہمارا کام ہوتا ہے بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈیٹا بھی اسٹور کر رہا ہوتا ہے. اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. اس میں ہم ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز پڑھیں گے اور نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہے جی ویب اسکریپنگ ڈیٹا فرام ویب سائٹس اینڈ اے پی آئیز ان پیتھن. جو ہم ویب سائٹس ہیں یا پھر جو ٹولز ہیں ان سے ہم ڈیٹا کیسے اٹھا کے اپنی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈیسکٹاپ اپلیکیشنز, جن کو ہم کہتے ہیں جی یو آئی ڈیولپمنٹ, گرافیکل یوزر انٹرفیس ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی, وہ اس لیے ہوتا ہے جیسے کہ ڈیسکٹاپ پبلشنگ کے لیے جو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں کمپیوٹر پہ, بجائے کہ ہم انٹرنیٹ سرور پہ رکھیں وہ چیزیں ڈیسکٹاپ پہ ڈائریکٹلی ہم چلا دیتے ہیں. جس طرح پوائنٹ آف سیل آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کچھ پوائنٹ آف سیل ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو شاپس میں ہوتے ہیں, کلینکس میں ہوتے ہیں, ہر جگہ سپر اسٹور میں ہوتے ہیں, فون کے لیے ہم جی یو آئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ڈفرینٹ لائبریریز ہے, ٹیک انٹر, پائی کیو ٹی, ڈبلیو ایکس پیتھن, اور یہ ساری لائبریریز ہم ڈسکس کریں گے. اس طرح نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے, نیٹ ورک بیس اپلیکیشنز ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں, اے پی آئیز کو کس طرح کال کرتے ہیں, کلائنٹ سرور کی کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ملٹی تھریڈنگ اینڈ کنکرنسی. یہ آپریٹنگ سسٹم کی بھی کنسیپٹس ہے کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز ایک ساتھ کام کرتے ہیں, پیرالل پروگرامز ایک ساتھ چلتے ہیں جن میں ملٹی تھریڈنگ ہوتی ہے یا ملٹی سوئچنگ ہوتی ہے. ان کے لیے ہم پیتھن لینگویج کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایڈوانس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. ایڈوانس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرام میں ہم میٹا کلاسز اور ڈیکوریٹرز, جنریٹرز, میکسنز, اور یہ سارے ہم کس طرح یوز کرتے ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ٹولز ہوتے ہیں, یونٹ ٹیسٹ, پائی ٹیسٹ اور نوز, یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹولز ہیں, یہ ہم تفصیل میں بتائیں گے. اس کے بعد جب آپ یہ کمپلیکس ساری چیزیں سیکھ جائیں گے تو آپ ایک اور پلے لسٹ کی طرف موو کریں گے, اور یہ سارا کچھ فری ہے. آپ اس چینل سے بھرپور جو ہے فائدہ لیں, اور اسٹوڈینٹس کو میں یہی سے کنونس کرنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹائم بائی ٹائم آپ سیکھیں گے. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں یونیورسٹی لیول کے, کالج لیول کے, وہ سارے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں جی. اچھا جی, اس کے بعد ہے ایڈوانس پیتھن کنسیپٹس. پلے لسٹ 3 جو ہوگا ہمارے پاس اس میں ایڈوانس کنسیپٹ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ایڈوانس کنسیپٹ جب انٹرمیڈیٹ سے آپ جا کے ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو اس لیول میں آپ کی پروگرامنگ اتنی آپ کو انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی کہ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ایڈوانس ڈیزائن پیٹرنز ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز میں بھی ہوتے ہیں, جیسے فیکٹری میتھڈ, سینگلٹن, ڈیکوریٹرز پیٹرنز, یہ سارے ہم ایڈوانس لیول میں بات کریں گے. مشین لرننگ کنسیپٹ, جو کہ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو مشین لرننگ ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے, وہ سارے ہم ایڈوانس جو پلے لسٹ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. اس کے اوپر ڈفرینٹ لائبریریز ہے. امیج پروسیسنگ کے کنسیپٹ آتے ہیں, جو امیج کی مینیپولیشنز ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی سافٹ ویئر ٹولز ہوتے ہیں, اوپن سی وی, سیکٹ امیج, یہ ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں امیج پروسیسنگ کے لیے. اس طرح روبوٹکس کے لیے ہم روبوٹس کی کچھ لائبریریز ہے, اور وہ روبوٹکس کی لائبریریز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ ہارڈ ویئرس پلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلی بات کی تھی پیتھن کی انٹروڈکشن میں کہ ریسبیری پائی,
ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ بھی آپ پیتھن لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں، جن میں ہم پائی روبوٹ اور ROS کی لائبریریز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح گیم ڈیولپمنٹ اور ایڈوانس ویب ڈیولپمنٹ میں بھی ہم ڈفرینٹ قسم کے پیتھن کے ڈفرینٹ فریم ورکس جیسے ڈیجینگو اور فلیسک یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح ایڈوانس کنکرنسی اور پیراللیزم کی کنسیپٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ان میں ڈفرینٹ ایسینشیو، ملٹی پروسیسنگ، ملٹی پروگرامنگ اور اس طرح میٹا پروگرامنگ، یہ ساری چیزیں ہم ایکسپرٹ لیول پہ جا کے ایڈوانس لیول پہ جا کے ہم سیکھیں گے۔ اور اس طرح امبیڈڈ اپلیکیشنز جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پیتھن لینگویج آپ انٹرنیٹ آف تھنگز ڈیوائسز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، IoT ڈیوائسز کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ IoT ڈیوائسز کا مطلب ہے وہ ڈیوائسز سمپل الفاظ میں جن میں انٹرنیٹ انیبل ہوتا ہے، آپ اس ان ڈیوائسز کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ان سے اپنے فائدے کی چیزیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا فریج ہے ہم ریموٹ سے کنٹرول کرتے ہیں، یا ٹی وی ہے، یا پھر AC ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انٹرنیٹ آف تھنگز میں آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پیتھن لینگویج ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی تیسرا پلے لسٹ۔ اب چوتھے پلے لسٹ میں کیا ہوگا کہ ایکسپرٹ لیول پروگرامنگ، پیتھن پروگرامنگ آپ سیکھیں گے۔ ایکسپرٹ لیول پروگرامنگ میں ہم یہ ہوتا ہے کہ سرورز کے ساتھ زیادہ تر ہم کام ہوتا ہے۔ آپٹیمائزیشن کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، سپیڈ کے لیے، میموری کے لیے اور ریسورس یوٹیلائزیشن وغیرہ، یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہم کس طرح اپنے پروگرامز کو مینیفائی کر سکتے ہیں، ان کی سپیڈ پرفارمنس بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ملٹی یوزرس ہے، ایک ویب سائٹ آپ بناتے ہیں سپوز، اور ملینز آف یوزرز اس ویب سائٹ پہ ایک ہی ٹائم پہ آتے ہیں، تو اس آپ کوڈ کو کیسے آپٹیمائز کرتے ہیں اور کس طرح اس سافٹ ویئر کی جو پروگرامنگ ہے وہ کس طرح آپ سب سے بہترین بنا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے موٹے ویب سائٹس ہوتے ہیں، اکثر جب ان کی جیسے فارم سبمٹ کرتے ہیں تو سپیڈ کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے ویب سائٹس کا۔ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ویب سائٹس ہوتے ہیں وہ آپٹیمائز نہیں ہوتے صحیح طرح سے، ان کی میموری لوکیشن صحیح طرح ایلوکیشن صحیح طرح سے نہیں ہوتی، ریسورسز کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کیا ہوتا ہے، تب بھی ان کی سرور جا کے ڈاؤن ہوتے ہیں۔ تو سرور مینجمنٹ ان کا پورا ایک کنسیپٹ آتا ہے، پھر ڈیبگنگ کمپلیکس اپلیکیشنز، کمپائلنگ پیتھن، ٹھیک ہے، مینیفیکیشن وغیرہ کی جتنی کنسیپٹ ہے یہ ہمارے پاس ایکسپرٹ لیول میں آتے ہیں۔ اور خوبصورت سی بات یہ ہے کہ پیتھن کو انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز کے ساتھ، ہم یہ بھی پڑھیں گے ایکسپرٹ لیول میں جا کے، C++، جاوا، .NET ان کے ساتھ اکثر چھوٹی موٹی لائبریریز اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہی جو ہم لائبریریز شروع میں ہم نے صرف سرسری طور پر پڑھی تھی یا پڑھیں گے، وہ پھر یہاں پہ ایکسپرٹ لیول میں ہم ڈیٹیل میں جا کے ان کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ڈفرینٹ فریم ورکس اور ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ اپلیکیشنز، ان پہ ہم کام کریں گے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن ملٹیپل جگہوں پہ آپ کے اپلیکیشنز پڑے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سرورز پہ، ان کے ساتھ ڈیٹا کیسے مینیپولیٹ ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اس میں ڈاسک، اپیچی اسپارک، پائی ٹارچ وغیرہ یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایڈوانس ٹیسٹنگ الگوریتمز کے کچھ کنسیپٹ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ایکسپرٹ لیول پہ جا کے ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو یہاں پہ مینشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیتھون کے ایکسپرٹ لیول پروگرامر بن جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کمیونٹی میں پے بیک دیں گے۔ مطلب پے بیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونٹی میں اوپن سورس جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اوپن سورس پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں کام کریں گے، پیچز پہ کام کریں گے، بگس پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ بھی کریں گے اور آپ ایک سیزنڈ پروگرامر، بہترین پروگرامر آپ بن جائیں گے۔ اس کے بعد کمپنیز آپ کو خود جو ہے وہ کنٹیکٹ کریں گے اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کو ہائر کریں گے، یا ڈفرینٹ قسم کے جو آن لائن پروجیکٹس ہوتے ہیں، آن لائن فری لائسنگ ہوتی ہیں، آپ اس ہزاروں ڈالر میں گھر بیٹھے کے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے، ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔